بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، کچھ دن پہلے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا اور اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ کے نیک بندوں کا فیض ان کے مرنے کے بعد کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس پر کچھ نادانوں نے بڑے اعتراضات شروع کر دیے۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہہ رہے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے۔ وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے۔ وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے، عطا ہے، موتی حقیقی صرف ایک ہے، اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا، اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا۔ اور یہ کہا کہ یہ تو شرک ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں الحمدللہ ہم دیوبند والے ہیں، ہمارے عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی ولی کو، نبی کو شریک نہیں کرتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم دیوبند والے ہیں، ہمارے اکابرین کی جتنی بھی قبریں ہیں بالکل سادہ ہیں۔ آپ رائے گڑھ میں چلے جائیں، بڑے بڑے اکابرین آرام فرما ہیں وہاں۔ آپ چلے جائیں دارالعلوم کراچی میں، دارالعلوم دیوبند میں چلے جائیں، ہمارے اکابرین کی جتنے بھی قبریں ہیں وہ بالکل سادہ ہیں۔ اور جو لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ کوئی خرافات، کوئی بدعات نہیں کرتے، کوئی شرک نہیں کرتے۔ وہ نہ وہ قبروں کو چومتے ہیں، نہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، نہ قبروں کی مٹی لے کے جاتے ہیں، نہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ہی ان بزرگوں سے وہ مانگتے ہیں براہ راست، نہ ہی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ نیک بندہ ہے، اس پہ جو آپ اپنے رحمت برسا رہے ہیں، اس پہ جو آپ کی رحمت نازل ہو رہی، اسی رحمت میں سے کچھ رحمت ہمیں عطا کر دے، ان کی برکت سے وہ رحمت ہمیں بھی عطا کر دے۔ یہ مطلب ہے ہم وہاں قبروں پہ جانے کا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں امام بخاری رحمہم اللہ تعالی بخارا کے اندر اپنی کتاب کو نہیں لکھا، اپنی کتاب کو انہوں نے لکھا ہے مدینہ کے اندر جا کر۔ وہ بھی فیض کے قائل تھے، ورنہ مدینہ میں کیوں جا کے لکھتے؟ انہیں پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر فیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا۔ اور آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی قبر مبارک پر جاتے تھے۔ بڑے بڑے حضرات جاتے ہیں، قبر پہ جانے کا مقصد کیا ہے آپ بتائیں؟ ان سے فیض حاصل کرنا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اس لیے ان کی برکت سے اللہ جانے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے رحمت کا حصہ عطا فرما دیں گے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے اسی بیان کے اندر فرمایا کہ حقیقی ذات تو اللہ کی ذات دینے والے، لیکن چونکہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں، ان کے توسل سے ہم اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر عوام الناس اور ہمارے فیض ملنے میں بڑا فرق ہے۔ عوام کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ قبروں پہ جاتے ہیں، وہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کی مٹی لے کر آتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ نظر و نیاز کرتے ہیں اور ان بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیوبند والے اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ آپ ثابت کر دیں کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات بتائیں ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ کسی دیوبندی نے آ کے ان سے سوال کیا ہو، طواف کیا ہو، قبروں کی مٹی چومی ہو، قبروں کو چوما ہو، قبروں کی مٹی لے کر گئے ہوں۔ تو اس طرح یہ باتیں کرنا بالکل بیجا ہے اور یہ بیہودہ باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ اگر کسی نے اس پر اور تسلی سے جواب سننا ہے تو متکلم اسلام وکیل احناف حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنیں، انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک اطمینان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔